تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقانا حقا علینا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کیا؟ نصر المؤمنین، مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ کہ انسان کا دل ایک ہے لیکن اس کے لیے پریشانیاں، غم بہت زیادہ ہے، فکریں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کے اوپر غم آئیں گے ہی نہیں، اگر آئیں گے بھی تو وہ پانی کی طرح بہہ کر چلے جائیں گے۔ یہ توکل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کا محتاج کرے گا، خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، جیسا کہ آج کل اس پرفتن دور میں لوگ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو گھریلو پریشانیاں ہیں، کسی کو بیماریاں ہیں، کوئی جھوٹے مقدموں میں کیس لڑ رہا ہے، کوئی کس مسائل میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی کس مسائل میں پھنسا ہوا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں ایک انسان الجھتا ہی جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک دلدل ہے، اس دلدل میں انسان دن بدن پھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ نہیں پتہ اس کا انجام کیا ہوگا، نہیں پتہ اس کی انتہا کیا ہوگی۔ آج کل کے دور میں ایک مسلمان سب کچھ کرتا ہے سوائے ایک چیز کے۔ اگر وہ ایک چیز انسان کو پتہ چل جائے، اگر وہ ایک چیز ایک مسلمان کو پتہ چل جائے اور اس چیز کو مسلمان پختہ طریقے سے حاصل کر لے، تو میں کہتا ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں ہٹ جائیں گی۔ اور وہ چیز کیا ہے، اور وہ ہے کیا چیز؟ توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ اگر ایک مسلمان دنیا کے جو اسباب ہیں اگر اس پر یقین کرے گا اور اللہ پر یقین نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کا محتاج کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، تو جو اپنے دل کو ان شاخوں کے پیچھے ڈال دے تو اللہ پاک اس کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو کسی جنگل میں ہلاک کر دے گا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھاٹیوں سے بھی نکال لے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک ہے لیکن اس کے لیے پریشانیاں، غم بہت زیادہ ہے، فکریں بہت زیادہ ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیماریاں، علاج، گھریلو پریشانیاں، مختلف چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان دن بدن دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دنیا دار کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں فرماتا، یعنی ان کو ان غموں سے آزاد نہیں کرے گا، اور وہ ایک دن انہی غموں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ اول تو اس کے اوپر غم آئیں گے ہی نہیں، اگر آئیں گے بھی تو وہ پانی کی طرح بہہ کر چلے جائیں گے۔ یعنی کہ اس دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں، مختلف گھریلو مسائل، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا علاج جو ہے وہ توکل ہے، اگر وہ انسان اپنائے، اگر وہ مسلمان اپنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی بات کا پکا ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک توکل کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پیارا ہے۔ میں نے دنیا کی سب چیزیں آزما لیں، سب کچھ کیا، پر کوئی فائدہ نہ ہوا، لیکن جس دن میں نے اپنا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ قائم کیا، اللہ پر توکل کیا، اپنی پریشانیاں، اپنے ٹینشن، اپنے دکھ، اپنی تکلیف، یہ میں نے سوچ لیا کہ یا اللہ ان تمام چیزوں کو تو ہی حل فرما، یا اللہ میں تھک چکا ہوں،
یا اللہ اپنی پریشانیوں سے تھک چکا ہوں، دکھ سے تھک چکا ہوں، غم سے تھک چکا ہوں، میری مدد فرما، میں تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ اگر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقانا حقا علینا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کیا؟ نصر المؤمنین، مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کی ہر بات حق ہے، سچ ہے، حدیث مبارکہ حق ہے، سچ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات حق و سچ ہے، تو پھر وہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جبکہ وہ اس کا وعدہ ہے۔ اگر رزق کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے۔ عزیزان من، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ فرما لیا اور پھر بھی ہم اپنے رب سے تعلق قائم نہ کریں تو پھر ہماری یہ بدبختی ہے، تو پھر ہماری یہ کوتاہی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کچھ کام بھی نہ کرے، اس کو روٹی دانا پانی سب کچھ پہنچتا رہے، یہی توکل ہے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں توکل کیسے کروں، جانور باندھ کر کہ جانور کو کھول کر؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور کو باندھ کر توکل کرو، یعنی کہ اسباب کو اختیار کرو۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین کرنا، اور جو اسباب ہیں ان پر بھروسہ نہ کرنا، دنیا کی چیزوں پر بھروسہ مت کرنا، یہ توکل ہے۔ یعنی کہ ہم نے اسباب اختیار کیا لیکن ہمیں اسباب پر بھروسہ نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے گاڑی کی اور آپ کہیں کہ میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا، اس طرح سے نہیں۔ جب تک آپ گاڑی کو ڈرائیو نہیں کریں گے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ ہاں، آپ کا عقیدہ یہ ہو، آپ کا یقین یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اپنی منزل پر پہنچائے گا اور حفاظت کے ساتھ پہنچائے گا، مجھے کوئی راستے میں دکھ تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ ہے توکل۔ عزیزان من، آج ہمیں پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی جو بھی پریشانی، جو بھی دکھ تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہیں اور انہی پر بھروسہ کرتے ہیں، انہی پر یقین کرتے ہیں، اور یہ توکل نہیں ہے۔ اگر آپ دوائی لیں ڈاکٹر سے تو آپ کا توکل یہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی میں لے رہا ہوں، شفا میرا رب دے گا، شفا اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بیمار ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ آئے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیماری کی فلاں چیز سے دوائی ہے، فلاں جڑی بوٹی سے اس کا علاج ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہی مجھے شفا دے گا، تو وہ چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت زیادہ بگڑی اور وہ لوگ دوبارہ آئے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ فلاں دوائی ہے، اس سے علاج ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دہرایا، وہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، وہی مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو وہ دوبارہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اس وقت تک تمہیں شفا نہیں دوں گا جب تک تم فلاں دوائی سے علاج نہیں کرو گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دوائی منگوائی اور علاج کرایا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ کون ہے جو ان جڑی بوٹیوں میں شفا رکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو ان چیزوں میں، ان پہاڑوں کی چیزوں میں، ان زمین و آسمان کی چیزوں میں تاثیر رکھتا ہے، شفا رکھتا ہے؟ تو اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا توکل ہے۔ اسباب کو اختیار کریں اور بھروسہ جو ہے، جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، وہ اللہ پر رکھیں، ان اسباب پر نہیں، یہی توکل ہے۔ من سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اس کو روزانہ کھا لیا کرو، کل کے لیے مت بچایا کرو، اس کو روزانہ کھا لیا کرو۔ لوگوں میں یقین کی کمزوری تھی، انہوں نے کہا کہ آج ہم کھا رہے ہیں، اگر کل نہ ملا تو ہم بھوکے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ تھوڑا سا بچا لیا کل کے لیے، اور وہ خراب ہو گیا اور من و سلوہ بھی آنا بند ہو گیا۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو یہ کھانا، یہ گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جو کھانا وغیرہ، جو گوشت وغیرہ رکھتے ہیں، وہ کچھ ٹائم کے بعد جب وہ خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ پر توکل نہ کیا تو اس کا نقصان ہوا۔ اگر آپ توکل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔